مالک نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جوتے یا چپل پہن کر اس مقدس زمین کو کیسے روندوں، اس مقدس زمین پر کیسے چلوں جس مقدس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا حبیب آرام کر رہا ہو، اللہ کا پیارا رسول سو رہا ہو۔ اس مقدس زمین کو میں اپنے پیروں کی چپل اور اپنے جوتے سے کیسے روندوں؟ جن کو محبت رسول کا یہ علم، لیکن پوری زندگی میں جن سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا، واللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا تو انتقال کے وقت رو رہے تھے، اے اللہ جو 36 باتیں 36 مسئلوں کا جواب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو میں نے بالکل صحیح دیا ہے، لیکن 4 مسئلوں کا جواب جو میں نے دے دیا۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے تو صدقہ ہے ہی نہیں، اگر میت کی طرف سے صدقہ مان لیا جائے تو پھر تو تیجا بھی جائز ہو جائے گا اور 40واں بھی جائز ہو جائے گا، اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے، قربانی میت کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں کتنی عجیب سی بات ہے۔ میں نے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر بھی موجود ہیں، میں نے فوراً کہا کہ نہیں، اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو ایسے نہیں۔ میں نے جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب مولانا نور الہدیٰ صاحب کو فون لگایا اور اپنے موبائل سے آواز کھول کر ان لوگوں کو سنوا دی کہ سنیے کیا ہے۔ پوری وہی بات بتائی گئی ہے جو ہم اس منبر پہ کھڑے ہو کے ہر سال بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ کہا اللہ کے رسول میری ماں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں، کوئی وصیت نہیں کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو میرا یعنی میرا اپنا مال ہے اس میں سے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں، خیرات کروں، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بیٹے ہو اور تمہارا حق ہے کہ تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول نے کیا، بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کا صدقہ ماں کی نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے، اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے اور یہ بھی بخاری کی حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب یہ کہیں یا کوئی شخص یہ کہے کہ صدقہ ہے ہی نہیں میت کی طرف سے، تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بالکل ایسی بات لگتی ہے جیسے کوئی آدمی بیچارہ یہ بخاری شریف کی حدیث اتنی مشہور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دے۔ میرے بھائیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو علم نہیں ہے کسی مسئلے کا اور وہ بتا دیتا ہے، تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم نہیں ہے اور بتا دیتا ہے اور وہ علم نہ ہونے کے باوجود بتلا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا علم نہیں ہے لیکن بتا رہا اور وہ صحیح بھی ہو جائے، مان لو بتا دیا اور وہ صحیح بھی ہو گیا، پھر بھی اس کو گناہ پڑے گا بتانے والے کو، اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بتایا۔ اگر خدا نخواستہ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بہت بڑے بڑے مشہور 4 امام گزرے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے میں جب تک زندہ رہے مسجد نبوی میں بچوں کو پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ تم چپل پہن کر کیوں نہیں آتے ہو؟ میں نے مدینے میں تمہیں دیکھا ہے کہ کبھی جوتے اور چپل نہیں پہنتے ہو، پورے مدینے میں بغیر چپل کے رہتے ہو۔ تو امام مالک نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جوتے یا چپل پہن کر اس مقدس زمین کو کیسے روندوں، اس مقدس زمین پر کیسے چلوں جس مقدس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا حبیب آرام کر رہا ہو، اللہ کا پیارا رسول سو رہا ہو، اس مقدس زمین کو میں اپنے پیروں کی چپل اور اپنے جوتے سے کیسے روندوں؟ جن کو محبت رسول کا یہ علم، لیکن پوری زندگی میں جن سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا، واللہ لا
ادری مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ 40 مسئلوں میں 36 مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم، اور 4 مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا تو انتقال کے وقت رو رہے تھے، اے اللہ جو 36 باتیں 36 مسئلوں کا جواب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو میں نے بالکل صحیح دیا ہے، لیکن 4 مسئلوں کا جواب جو میں نے دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے علم کے مطابق دیا ہے لیکن میرا علم ناقص ہو اور وہ غلط ہو گئے ہوں، کہیں تو میرا مواخذہ نہ کر لینا، ان 4 مسئلوں پر میری پوچھ تاچھ مت کر لینا۔ یہ ہے علم کا مقام، اتنے بڑے پائیدار عالم، اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے امام، لیکن 4 مسئلے بتائے، لیکن اس پر بھی انتقال کے وقت رو رہے کہ اللہ ہمارا اس پر مواخذہ نہ کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔